کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ترقی پذیر ممالک سے اگر کرپشن کو ہٹا دیا جائے تو وہاں کی اکانومی یا اقتصادیات جو ہے وہ بالکل بیٹھ جائے گی، اور کرپشن ایک طرح سے وہاں پہ لوبریکنٹ کا کام کرتا ہے کہ اس مشین کو چلتا ہوئے رکھے ہے۔ دوستوں، میں ہوں فہیم گلستان ملک اور آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ویتنام میں ہوئے ایک منفرد عدالتی فیصلے کے بارے میں۔ ویتنام کی تاریخ کے ایک منفرد فیصلے میں ویتنام کی پراپرٹی ٹائکون ارب پتی خاتون کو $44 بلین کے فراڈ کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ یہ فیصلہ دھوکہ دہی، فراڈ، اعلیٰ حکومتی سطح تک رسائی اور وسیع پیمانے پر رشوت کے بے دریغ استعمال کے ذریعے ویتنام اور دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے ہیر پھیر کا عکاس ہے۔ اس مقدمے میں 6 ٹن وزنی 104 ڈبوں میں ثبوت عدالت میں لائے گئے۔ 10 حکومتی پروسیکیوٹرز نے کیس لڑا۔ تورونگ مائلین کے ساتھ 85 دیگر افراد پر مقدمہ چلایا گیا جنہوں نے الزامات سے انکار کیا۔ تمام ملزمان مجرم قرار پائے۔ 4 کو عمر قید، باقی کو 20 سال سے لے کر 3 سال تک کی قید کی سزا سنائی گئی۔ تورونگ مائلین کے شوہر اور بہنجی کو بالترتیب 9 اور 17 سال کی قید سنائی گئی۔ تورونگ مائلین نے ایک مارکیٹ اسٹاک فروش کے طور پر اپنی ماں کے ساتھ کاسمیٹکس بیچنے کے کاروبار کا آغاز کیا، لیکن کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے 1986 میں ڈوئی موئی کے نام سے مشہور اقتصادی اصلاحات کے دور کے آغاز کے بعد زمین اور جائیداد خریدنا شروع کر دی، جن میں ہوٹل اور ریستوران بھی شامل تھے۔ ویتنام میں تمام زمین سرکاری طور پر سرکاری ملکیت ہے۔ اس تک رسائی حاصل کرنا اکثر ریاستی اہلکاروں کے ساتھ ذاتی تعلقات پر منحصر ہوتا ہے۔ 2011 تک تورونگ مائلین ہو چی منہ شہر میں ایک معروف کاروباری شخصیت تھی، اور پھر وہ اپنے تعلقات کے بنا پر کچھ ڈوبتے بینکوں کو ایک ساتھ مرج کر کے ایک بڑے کمرشل بینک سگن کمرشل بینک بنانے میں کامیاب ہوئی۔ ویتنام کے قانون کے مطابق کوئی بھی شخص 5% سے زیادہ کے شیئر ایک بینک میں نہیں رکھ سکتا، لیکن جیسا کہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ اربوں روپے کے لین دین چپڑاسیوں اور ریڑھی بانوں کے نام پر ہوتے رہے ہیں، اسی طرح تورونگ مائلین نے کئی سو افراد کے نام پر 5% تک کے شیئر حاصل کیے، جن کی دراصل وہ خود مالک تھی، اور اسی طرح مائلین 90% سے زیادہ کے حصے کو کنٹرول کرتی رہی، اور پھر اسی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے خاص لوگوں کو اس بینک میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتی رہی، اور پھر تورونگ مائلین کے حکم پر وہ اس کی شیل کمپنیوں کے نیٹ ورک کو سینکڑوں قرضے منظور کرتے رہے۔ ثقافت کے مطابق فروری 2019 سے 3 سال کے عرصے میں اس نے اپنے ڈرائیورز کو حکم دیا 108 ٹریلین ویتنامی ڈونگ، جو کہ $4 بلین 2.3 بلین پاؤنڈ سے زیادہ کی نقد رقم بینک سے نکالے اور اپنے تہہ خانے میں محفوظ کر لی۔ دوستو، اسی قسم کے کردار ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں، جن کا نام لینے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں، ہر شخص انہیں بخوبی جانتا ہے، اور یہ کردار اس طرح کے تعلقات کے بنا پر ہی کروڑوں، اربوں اور کھربوں کی اراضی کی ملکیت بنے بیٹھے ہیں، اور ان کی پراپرٹی کے کاروبار کی وجہ سے نہ جانے کتنا بڑا لین دین اب بھی پاکستان کی اکانومی میں شامل ہے۔ ان پر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا کہ جس طرح تورونگ مائلین کے اعلیٰ حکومتی سطح پر تعلقات تھے، ان اشخاص کے بھی اعلیٰ حکومتی سطح پر تعلقات ہیں، اور وہ لوگ بھی ان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔